سحری کے سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا سحری کھانا واجب نہیں ہے، البتہ دوسرے فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے، سحری کھانا واجب نہیں ہے مگر ان افراد کے لیے کہ جو یہ جانتے ہوں کہ سحری نہ کھانے سے دن کے وقت بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، تو ان کے لیے سحری کھانا واجب ہے تاکہ اگلے دن وہ روزہ رکھ سکے۔ اب اگر وہ سحری نہ کھائیں اور دن کے وقت مثلا بھوک لگے، پیاس لگے اور جس کی وجہ سے مجبور ہو جائے کہ وہ روزہ افطار کر لے تو ان پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں کہ دن کے وقت بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے سحری کھانا واجب ہے۔ حضرت آیت اللہ مقام معظم رہبری نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ امساک روزہ کے سلسلے میں احتیاط کریں، یعنی سحری بند کریں اور پھر نیت کر کے روزہ رکھیں۔ اس امساک کے سلسلے میں احتیاط کریں کہ اول اذان کے وقت، کہ ابھی اذان شروع نہیں ہوئی، اول اذان کے وقت جو ہے امساک شروع کر دیں، یعنی نیت کریں اذان سے پہلے اور روزہ رکھیں، اور اذان سے جو ہے 5 یا 6 منٹ بعد نماز صبح پڑھنا شروع کریں۔ یعنی یہ جو 5-6 منٹ یہ احتیاط کریں کہ رمضان المبارک میں اذان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اوقات میں، تو لہٰذا 5-6 منٹ جو لوگ جلدی نماز پڑھنا چاہتے ہیں 5 سے 6 منٹ احتیاط کریں اور اس کے بعد نماز فجر ادا کریں۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ مومنین پر لازم ہے کہ نماز صبح سے پہلے روزے کے لیے امساک شروع کریں، یعنی نیت کر کے روزہ رکھیں اذان فجر سے پہلے، اور احتیاطاً اذان کے 5 منٹ بعد نماز بجا لائیں۔ انہوں نے بھی 5 منٹ کا احتیاط بتایا ہے کہ فوراً ایسا نہ ہو کہ اذان کے فوراً بعد آپ نماز پڑھیں، یہ احتیاط ہے۔ البتہ اگر آپ کو یقین ہے کہ صبح ہو چکی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن جو لوگ احتیاط کرنا چاہیں تو اذان فجر کے 5 منٹ بعد نماز شروع کریں۔ اگر سحری کھانے میں یا پانی پینے میں مشغول ہو اور پتہ چلے کہ صبح ہو چکی ہے، فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو پھر واجب ہے کہ جو کچھ منہ میں ہے اسے باہر پھینک دیں، لقمہ ہے اسے نکالیں، پانی ہے تو اسے باہر گرا دیں۔ اگر عمدن نگل لیا تو پھر روزہ بھی باطل ہوگا اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ 1 دن کی قضائی واجب ہے، 2 مہینے کے روزے واجب ہیں۔ اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے 1 روزے کے باطل کرنے کے سبب۔ اگر کوئی شخص اذان شروع ہونے کو نہ جانتے ہوئے کہ پتہ نہیں چلا اذان ہو رہی ہے، یا اسے حکم کا پتہ نہ تھا کہ اذان سے پہلے مجھے جو ہے سحری ختم کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، اسے یہ پتہ نہ تھا، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اذان ختم ہونے تک سحری کو جاری رکھا، مثلا کھانا پینا جاری رکھا، مثلا اس کا خیال یہ تھا کہ اذان ختم ہونے تک ٹائم ہے ہمارے پاس، تو اس طرح سے اس نے روزہ رکھا اور اذان ختم ہونے سے پہلے اس نے سحری چھوڑ دیا، تو استثناءً حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا استثناءً اس کا یہ روزہ صحیح ہے، یعنی اس جہالت نادانی کی وجہ، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا اذان شروع ہونے کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے کھانا پینا شروع کیا، جاری رکھا اور اذان ختم ہونے سے پہلے ختم کیا، تو اس کا روزہ استثناءً صحیح ہوگا۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدع امت السحور ولو علی حشفہ، میری امت سحری کو ترک نہ کرے۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سنت ہے، سیرت ہے نبوی ہے، سیرت اہل بیت کہ سحری ترک نہ کرے۔ کچھ لوگ ممکن ہے کہ جوان خواب آلود ہوتے ہیں کہ نہیں اٹھیں گے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، آپ کو اٹھنا چاہیے
مستحب ہے کہ اگرچہ ایک خورما ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں ایک خورما ہی کھا کے سو جائیں، یعنی ایک خورما کی حد تک سحری کھانا ضروری ہے، حد اقل کم از کم ایک خورما ہی آپ کھا لیں۔ اور بہترین سحری کے بارے میں یہ چند چیزیں بھی مثلا مستحب ہے، فرمایا کہ نعم السحور المؤمن التمر، کھجور اور خورما بہترین سحری ہے۔ تو مؤمنین جو ہیں اور جوان حضرات سحری میں جو ہے خورما ضرور رکھیں، 1 2 3 دانے مثلا خورما کے اپنے کھانے کے ساتھ۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا من افضل السحور الصائم السویع والتمر، روزہ داروں کی بہترین سحری میں جو ہے وہ ستو ہے اور خورما ہے۔ کہ ستو بھی آپ مثلا کہیں سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، کہ مثلا 1 گلاس دودھ میں، 1 گلاس پانی میں، 1 گلاس شربت میں 1 2 چمچ ستو ڈالیں، مثلا اسے شربت بنا کے آپ پی سکتے ہیں، مثلا جو ہے ستو کے حلوے بنا کے آپ کھا سکتے ہیں، اسی طرح مثلا اور بھی ستو سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خود بھی ممکن ہے گھروں میں بنا سکیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ستو بنائیں، ستو کا آٹا، اور وہ سحری میں کھائیں، اور خورما بھی مثلا ساتھ کھائیں، یہ مستحبات میں سے ہیں۔ روایت ہے کہ بہترین سحری خورما اور ستو ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف غذاؤں میں سے ان کا انتخاب فرماتے تھے اپنی سحری میں۔ پیغمبر اسلام، سنت پیغمبر اسلام ہے کہ اپنی سحری میں ستو استعمال کرتے تھے اور خورما بھی استعمال کرتے تھے۔